الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور مزید کرم یہ فرمایا کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن جلدی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آنا، اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ دینی باتیں سننے کو مل جاتی ہے۔ جب آدمی دین کی بات سنے گا تو اس کے اندر عمل کے جذبات پیدا ہوں گے، اور عمل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وذکر، کہ آپ نصیحت کرتے رہیے۔ فإن الذکریٰ، کیوں نصیحت کرتے رہیے؟ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت کرنا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب اس کے کئی واقعات موجود ہیں کہ کس طریقے سے نفع پہنچاتا ہے، کس طریقے سے جو ہے ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے کئی واقعات موجود ہیں۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگو، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے آخری نبی مانو، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے سنانے لگے، تو مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں اور مصیبتیں پہنچانے لگے، اور آپ علیہ السلام قرآن پڑھ کر کے سناتے، تھوڑے تھوڑے دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو مشرکین مکہ آپ سے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے خلاف ایک بڑا پروپیگنڈا یہ کیا کہ جو بھی لوگ مکہ کے اندر آتے تو وہ پہلے ہی ان سے ملاقات کرتے مشرکین مکہ، اور ان سے کہہ دیا کرتے کہ دیکھو مکہ کے اندر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان سے دور رہنا، ان کی بات کو نہ سننا، نہ ہی ان سے ملاقات کرنا۔ اگر ان کی باتوں کو سنو گے تو کیا ہوگا؟ تم بددین ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے تم اپنے آباء و اجداد کے جس دین پر قائم ہو اس دین کو چھوڑ بیٹھو، اس لیے ان کی بات نہیں سننا۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، اب یہ مسلمان نہیں ہوئے، مکہ کے اندر اپنے کسی کام سے آئے ہیں، تو جب یہ آئے ہیں لوگوں نے ان سے ملاقات کی مشرکین مکہ نے، اور مشرکین مکہ نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں محمد ابن عبداللہ، ان سے بالکل بھی ملاقات مت کرنا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سننا، اگر آپ ان کی کوئی بات سنیں گے تو آپ بددین ہو جاؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ بیٹھو گے۔ تو حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی، کوٹن رکھ لی، تاکہ آپ علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، آپ کا جو کلام ہے وہ میرے کانوں میں نہ آئے، آپ کی باتیں سننی نہ پڑے۔ اب چونکہ مشرکین مکہ جو تھے اور الگ جو مشرکین تھے، دیگر مشرکین، یہ بھی کعبۃ اللہ کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے اور طواف بھی کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے۔ اب حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ طواف کر رہے ہوں گے، ادھر آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت جاری تھی۔ اب حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ آواز پڑی، پھر یہ آپ علیہ السلام کے قریب سے گزرے۔ جب قریب سے گزرے، آدمی چاہے یا نہ چاہے، لیکن جب قریب سے گزرتا ہے تو کچھ نہ کچھ آواز اس کے کان میں پڑ ہی جاتی ہے۔ تو حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جب یہ قریب سے گزرے تو ان کے کان میں جو حضور علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے وہ آواز آئی۔ جب آواز آئی تو یہ اور قریب ہو گئے حضور سے، اور کانوں میں جو روئی تھی، کوٹن تھی، اس کو باہر نکال کر کے پھینک دیا، اور دھیان توجہ کے ساتھ سننے لگے، اور کیا سوچنے لگے کہ مکہ والے جو ہیں مشرکین مکہ، یہ مجھے کہیں بے وقوف تو نہیں بنا رہے ہیں، یہ جو کلام حضور پڑھ رہے ہیں یہ تو بڑا ہی عجیب کلام ہے، انوکھا کلام ہے، اور ان کو کلام جو ہے، جو قرآن کریم آپ علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے، اس کا انداز، اس کا مضمون، ٹاپک بہت پسند آیا، تو یہ اور دھیان سے سننے لگے۔ ادھر آپ علیہ السلام جو ہے نماز سے فارغ ہو کر کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جو ہے پیچھے پیچھے ہو لیے، اور آپ علیہ السلام کو آگے جا کر کے روکا،
اور کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ جو آپ ابھی کلام پڑھ رہے تھے وہ کلام مجھے سنائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا، بس سننا تھا، اس کا اثر ہوا اور وہیں مسلمان ہو گئے۔ تو دین کی بات سنیں گے، اس کا اثر ہوگا، جب اثر ہوگا تو آدمی جو ہے عمل کے لیے تیار ہوگا۔ عمل کے لیے ایک انسان، ایک مسلمان اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، تیار کرے گا۔ اور دین کی بات اگر نہیں سنیں گے، دین سے دوری بنائے رکھیں گے تو دین جو ہے وحشت معلوم ہوگا کہ دین پر عمل کرنا یہ تو بڑے ڈر کی بات ہے۔ آدمی یہ محسوس کرے گا کہ دین جو ہے یہ بہت بھاری چیز ہے، جبکہ دین جو ہے یہ آسانی کا نام ہے، دین تبدیلی کا نام ہے۔ دین زندگیوں کے اندر جب آتا ہے تو انسان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا کہ اس کی وسعت ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ یہ اتنا وزن اٹھا سکتی ہے تو ہم اس پر اتنا ہی وزن لا دیں گے، اتنا ہی وزن جو ہے اس پر ہم رکھیں گے کہ صرف اسی وزن کو جو ہے برداشت کر سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تو اللہ رب العزت نے شریعت کے وہ احکام اس پر لاگو کیے جس کو یہ برداشت کر سکتا ہے، جس پر یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو دین کی بات سنیں گے تو دین کی بات سننے کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا اثر ہوگا تو آدمی عمل کے لیے تیار ہوگا۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک تابعی ہیں حضرت عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور اللہ رب العزت نے فصیح اللسان ان کو بنایا تھا۔ ان کی زبان کے اندر ایک چاشنی رکھی تھی، ایک اثر رکھا تھا کہ یہ بیان کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر اثر ہوا کرتا تھا۔ اور ان کے زمانے میں پائے جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ صحابی ہیں، اور حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ خطاب کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، تو لوگ ان کے بیانات کے اندر آتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے یہ بھی ان کے بیان میں جاتے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کون ہے؟ یہ صحابی ہیں، اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور تابعی کہتے ہیں کہ جس نے صحابی کو، حضور کو تو نہ دیکھا ہو لیکن تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو، اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ تو صحابی کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اور تابعی کا جو درجہ ہوتا ہے وہ نیچا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ صحابی ہیں، لیکن یہ بھی ان کی مجلس میں ان کی واعظ و نصیحت، ان کی تقریر، ان کے بیانات سننے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چاہے بیان کرنے والا ہو یا جماعت کے کام میں لگا ہوا ہو یا کام کو زیادہ سمجھنے والا ہو، وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں اس چیز سے بے نیاز ہوں۔ ہر ایک کو ضرورت ہے دین کی بات سننے کی۔ تو بہرحال عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورت تھی، خوبصورت عورت، اور اس کی خوبصورتی کا جو چرچا تھا وہ پورے مکہ المکرمہ کے اندر چرچا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ عورت جو ہے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اب چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے اپنی خوبصورتی کو دیکھا تو اس نے کہا اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہو کر کے کہ دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، اگر کہ مکہ کے اندر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو میری خوبصورتی کو دیکھے اور مجھ پر فدا نہ ہو، میرے اوپر عاشق نہ ہو جائے۔ تو اس کا شوہر سن رہا تھا، اس کے شوہر نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے مکہ کے اندر، وہ تیری خوبصورتی کو دیکھے گا لیکن تجھ پر عاشق نہیں ہوگا، فدا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا عورت نے کون ہے؟ کہا کہ عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ تیری خوبصورتی کو دیکھ کر کے تجھ پر عاشق نہیں ہوں گے، فدا نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کے سامنے بڑے سے بڑے پہلوان جو ہیں وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ پہلوان کشتی کے مقابلے میں اپنے مد مقابل کو جو ہے وہ ہرا دیتے ہیں، لیکن خوبصورتی کے معاملے میں بڑے بڑے پہلوان جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ ایک عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ تیری خوبصورتی کو دیکھیں گے تو تجھ پر عاشق نہیں ہوں گے، فدا نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس عورت نے کہا اپنے شوہر سے، اگر آپ کی اجازت ہو، اس کو مستی سوجی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عبید ابن عمیر کا ذرا امتحان لے کے دیکھوں۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ گئی پردے کے ساتھ میں۔ عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حرم کے اندر خانہ کعبہ کے پاس میں بیٹھ کر کے عبادت میں مشغول تھے۔ اب یہ پردے کے ساتھ میں وہاں پر گئی اور عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے جو ہے آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے اور تنہائی میں مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے، چونکہ مسئلے کا بتانا بھی ضروری ہے، اپنی جگہ سے اٹھے اور حرم ہی میں تھوڑی سی دور جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب یہ عورت آئی، اس عورت نے آ کر کے مسئلہ وغیرہ کچھ معلوم نہیں کیا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، اپنی خوبصورتی کو ان کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ پھر یہ عورت کہنے لگی کہ حضرت بات یہ ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ معلوم نہیں کرنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ گناہ کریں۔
گناہ کی حضرت عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس عورت نے دعوت دی. حضرت عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ گناہ کر لوں گا، لیکن میرے کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب دے دے. اگر تو نے صحیح جواب دے دیے تو میں تیرے معاملے میں غور و فکر کروں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سوال کیجئے. تو حضرت عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ اگر تیرے پاس میں موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا تو اس وقت بھی یہ گناہ کرے گی؟ اس عورت نے کہا کہ اس وقت میں کون کر سکتا ہے، جب معلوم ہو جائے کہ میری موت آنے والی ہے، قریب ہے، تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا کام کروں، تو بھلا اس وقت میں کون یہ کر سکتا ہے گناہ؟ تو عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، دنیا سے اٹھائے جائیں گے تو نامہ اعمال جو ہیں کسی کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اب پتہ نہیں کس کے کس ہاتھ میں دیے جائیں گے. داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ کامیاب ہے، بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ ناکام ہے. اب کس کو کس ہاتھ میں دیے جائیں گے یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو اب تو بتا، اگر اس وقت میں نامہ اعمال جو تیرے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اب ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کون سا ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو کیا اس وقت میں بھی تو یہ گناہ کر سکے گی؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں میں یہ گناہ نہیں کر سکتی. پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ پل صراط پر ہمیں گزرنا ہے، پل صراط سے سامنے جنت ہے، نیچے جو ہے جہنم ہے، دوزخ ہے. اب معلوم نہیں ہے ہمارے اعمال کس طرح کے، تو اس وقت میں بھی کیا تو یہ گناہ کر سکے گی؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں، پل صراط پر گزرتے ہوئے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کون بھلا یہ گناہ کر سکتا ہے. پھر چوتھا سوال یہ کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب ہوگا، کیا اس وقت میں بھی تو یہ گناہ کر سکتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں کر سکتی. عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، میں تجھے یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک دن موت بھی آنی ہے اور قبر و حشر ہے، اللہ کے سامنے جانا بھی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پل صراط سے بھی گزرنا ہے. تو جب یہ ان سارے مراحل سے ہمیں گزرنا ہے تو بھلا کوئی آدمی کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ تو اس عورت کے دل پر بڑا اثر ہوا اور وہیں سے سچی پکی توبہ کر کے وہ گئی. اپنی خوبصورتی پر کہا تو وہ فخر کیا کرتی تھی، پھر شکر ادا کرنے لگی اور صلاۃ و صوم کی وہ پابند بن گئی، اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کر کے گئی. تو کس وجہ سے؟ جب دین کی باتیں جو ہیں اس کے کان میں پڑی، جب اس کو نصیحت کی گئی تو دین کی باتیں سننے کے بڑے فائدے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے ایسے ہی مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ گھر سے نکلے تھے تلوار لے کر کے. اور کیوں تلوار لے کر کے نکلے تھے؟ کہ جو مین پوائنٹ ہے، جو لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا رہا ہے، آج اسی کا کام تمام کر دیتا ہوں، اسی کا کھیل جو ہے ختم کر دیتا ہوں. ایک صحابی ملے راستے میں، انہوں نے کیا کہا، ایک لمبا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نعوذ باللہ میں ان کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں آج. تو ان صحابی نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، جاؤ بہن اور بہنوں ہی کو دیکھو. گھر میں گئے تو بہن کو مارا، خون نکلا، اس کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا. تو بہن سے معلوم کر رہے ہیں کہ ابھی تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا کہ تم ایسے نہیں پڑھ سکتے، اس کو ایسا ہاتھ نہیں لگا سکتے. غسل کرایا، پھر سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی تلاوت کر کے سنائی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جب وہ آواز پڑی قرآن کریم کی تو فوراً مسلمان ہو گئے. تو گھر سے نکلے تھے تلوار لے کر کے، لیکن جب دین کی باتیں سنی، قرآن کریم کو سنا تو کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے. ایک قبیلے ثقیف کے چند لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کے کیا کہا کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری چند شرائط ہے، اگر آپ ہماری شرطوں کو منظور کر لیتے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، ورنہ ہم واپس جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بتاؤ کیا کیا شرطیں ہیں؟ تو سب سے پہلی شرط کیا رکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا اہم رکن ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، بتاؤ اگر منظور کرتے ہو تو. حضور نے کہا کہ جاؤ منظور ہے، زکوٰۃ ادا مت کرنا، مسلمان ہو جاؤ. دوسری شرط رکھتے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، کون اپنی فالتو میں جان گوائے. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی منظور ہے، تم جو ہے وہ جہاد مت کرنا، اللہ کے راستے میں مت جانا. تیسری شرط رکھ رہے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کریں گے. اسی طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے ہمارے قبیلے کا ہی آدمی امیر مقرر کیا جائے، مہاجر میں سے یا حضرات انصار میں سے کسی کو امیر مقرر نہ کیا جائے، بلکہ ہمارے ہی قبیلے کا آدمی ہمارے اوپر امیر ہو، ہمارا ذمہ دار ہو. حضور نے کہا کہ یہ بھی منظور ہے. چوتھی شرط رکھ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں یہ منظور نہیں ہے. اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو، یعنی اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہو. نماز تو ہر حال میں پڑھنی پڑے گی. کہا کہ ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے، ہمارے اوپر جو امیر مقرر کیا جائے گا
وہ ہم ہی میں سے ہونا چاہیے. چلو آپ نماز کو کہہ رہے ہیں تو نماز پڑھ لیں گے, تو نماز کی بات مان لی, چلے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جانے کے بعد کہا کہ ان کو آنے دو, جب یہ آئیں گے نماز پڑھیں گے, قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں گے, واعظ و نصیحت ان کے کانوں کے اندر جائے گی, پھر یہی لوگ جو ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہوں گے, جہاد کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے بھی ہوں گے. یہی ہوا آگے روایت میں ہے کہ یہ لوگ آئے واپس, اور آنے کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے جہاد کہاں پہ ہو رہا ہے, ہم جہاد میں جانے کے لیے تیار ہے. ایسے طلبگار بنے, ہر چیز کے طلبگار بنے. تو کب؟ جب دین کی بات ان کے کانوں میں گئی, قرآن کریم ان کے کانوں کے اندر گیا, تو پھر ہر چیز کے لیے تیار ہو گئے. اس لیے جو ہے جمعے کا دن ہوتا ہے, جمعے کے دن ہم جلدی مسجد آیا کریں. جلدی مسجد آنے کا یہ فائدہ ہے, دینی بات سنیں گے تو پتہ نہیں کون سی بات جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر کر جائے گی. اسی طریقے سے جمعے کے دن جو ہے ہمارے یہاں پر گشت ہوتا ہے, ہمارا گشت والا دن ہے, تو گشت کے اندر بھی شریک ہوا کرے. اسی طریقے سے باہر جماعت جاتی ہے ملاقات کرنے کے لیے, جب ملاقات کرنے کے لیے جائے, آواز دے تو ہیلے بہانے بنائے بغیر جو ہے ہم ملاقات کرنے کے لیے آ جائے. دل نہ چاہ رہا ہو, یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں, دل نہ چاہ رہا ہو تب بھی ہم ملاقات کرنے کے لیے آئے. پتہ نہیں کہلوانے والے سے اللہ رب العزت متکلم سے کون سی ایسی بات کہلوا دے کہ جس سے جو ہے ہماری زندگی پوری تبدیل ہو جائے. اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ماحول پرسکون ہو, سب میں میل جول ہو, ایک جوڑ ہو, اور اللہ رب العزت کی جو نورانی مخلوق ہے, فرشتے, وہ ہمارے گھروں کو گھیریں, اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو. تو اس کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم کریں.